اب ہم ڈاکٹر سے کچھ myths بسٹ کریں گے about breast cancer. So ڈاکٹر عدنان, I'm gonna name a few things, I'll say a few statements, اور آپ کو اگر لگتا ہے وہ true ہے یا false ہے آپ بتا دیں, اور اگر آپ نے explain کرنا ہے تو explain بھی کر سکتے ہیں. پہلی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر میں ایک ہیلدی ویٹ مینٹین کروں گی یا میں اگر ایکسرسائز کروں گی اور کھانا ہیلدی کھاؤں گی تو مجھے بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. فالس. وائی؟ So that's a good thing کہ you are taking care of yourself, لیکن اور بہت سارے ایسے risk factors ہیں جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں. Besides your weight, besides what you eat, there are other factors which you may be exposed to and you can still have breast cancer. You can still have that. So don't believe کہ بھائی you don't have to go and get your mammogram done. Yeah. So basically what you're trying to say is کہ آپ کا eliminate نہیں کرے گا وہ رسک, البتہ آپ کی زندگی بہتر کر دے گا. رسک کم کر دے گا. رسک کم کر دے گا. ٹھیک ہے. myth number, اچھا the other myth, میں اگر انڈر آرم اینٹی ڈیوڈرنٹ اگر یوز کرتی ہوں تو مجھے اس سے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. اگین فالس. ڈیوڈرنٹ سے کینسر نہیں ہوتا. ڈپینڈس کہ آپ کس معیار کا کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. اگر اچھی پروڈکٹ ہے تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا اچھی پروڈکٹ ہے بری پروڈکٹ ہے؟ Unfortunately وہ تو ہمیں کھانے کے بارے میں بھی نہیں پتہ چل سکتا. Exactly. So but again you can tell by the name, by the packaging, اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز معیاری ہے یا غیر معیاری. ٹھیک ہے. And some women carry their cell phone in their undergarments as well. تو آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ ہوتا ہے؟ In fact I want to add one more thing as well. کافی دفعہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ اپنا فون بستر کے پاس بھی نہیں رکھنا چاہیے. Is that true? So جو سیل فون ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کرتا ہے. ابھی تک جتنی بھی ریسرچ ہے, جتنی بھی تحقیق ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اس سے کینسر نہیں ہوتا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی ورک ان پروگریس ہے, تو ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ میگنیٹس پہنیں, اس سے آپ کا جوڑ کا درد صحیح ہو جائے گا. آپ ہائی ٹینشن وائرس کے نیچے نہ رہیں, رسک بڑھ جاتا ہے کینسر کا. تو پھر آپ کیوں سیل فون اپنے پاس رکھ کے سوئیں, تاکہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی تھوڑا بہت رسک ہے تو آپ کیوں لینا چاہیں گے. تو بہتر ہے جب آپ سو رہے ہیں, آپ کو فون کی ضرورت نہیں, اپنے سے دور رکھ کے آپ سو جائیں. Very good, very good. Yes, I've recently started doing that and I personally feel میری quality of sleep بھی بہت بہتر ہوئی ہے, to be honest. I just started doing that about a year ago. You guys should try it as well. اب ہم آ جاتے ہیں consuming too much sugar سے بھی مجھے breast cancer ہو سکتا ہے. So sugar is not a good thing. بہت زیادہ جو ریفائنڈ شوگر ہے اس کو کھانا صحیح نہیں ہے. پاکستان میں صرف کینسر نہیں, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور وہ شوگر کنزمپشن کی وجہ سے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فروٹ جوس نہ پئیں, آپ فروٹ کھائیں. یہ کمپلیکس شوگرز ہیں ہمارے یہاں, پیسٹریز ہمارے یہاں, اب کیکس بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں. تو نہ صرف یہ کینسر بلکہ دوسری بیماریوں کو بھی ترجیح دیتے ہیں, اس لیے اوائڈ آل دیز تھنگس. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر میں میموگرامز کرواتی رہوں گی تو میں کینسر مجھے جلدی پتہ چل جائے گا, اور پھر میں 100% ٹرو. جو میموگرام کرواتے رہتے ہیں ان کو چنے کے دانے سے چھوٹا بھی کوئی اگر لیجن ہو تو وہ نظر آ جائے گا. اور ہمیشہ یاد رہے کہ اگر بریسٹ کینسر جلدی اس کی تشخیص ہوتی ہے تو نہ صرف علاج کے پیسے کم لگیں گے بلکہ کیمو, ریڈیشن, دوسری چیزیں بھی نہیں ہوں گی. تو ہم اکثر پیسے بچانے کے لیے اپنے کینسر کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, الٹا اور پیسے لگتے ہیں اور اس کی پروگنوسس بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ پروکراسٹینیشن تو ایک ہیومن کانسیپٹ بھی ہے نا, کہ ہاسپٹل نہیں جانا کہ ہائے پتہ نہیں کیا بری خبر مل جائے گی. I have dealt with people like that, but it's so important کہ آپ جلدی سر سے اتارو جو بھی ہے, رائٹ. تو اگر سوری آپ کو اچھے ٹیسٹ کا رزلٹ آنا خراب بات نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. تو ارلی breast cancer awareness بہت ریئر ہے. Is that true? That's very true. I think fear is the main reason. پہلے I came back to Pakistan from US almost 13 years. شروع میں ہم stage 4 زیادہ دیکھتے تھے. آہستہ آہستہ یہ جو اویئرنیس پروگرام ہوتے جا رہے ہیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین تھوڑا جلدی آنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن یہ انفارمیشن ہمارے گاؤں دیہات تک نہیں پہنچی ہے, اور اگر پہنچی بھی ہے وہ ان کی ایکسیس نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ایسے سینٹرز ہونے چاہیے گاؤں دیہات میں بھی جہاں وہ جا سکیں.
اکثر اوقات مرد حضرات تو آ جاتے ہیں لیکن خواتین شہر پہنچ نہیں سکتی. ایک بچہ ہے جس کا خیال کرنا ہے, ساس ہے, ماں ہے, گھر والے ہیں جس کا خیال کرنا ہے, اس لیے وہ ان لوگوں کا نکلنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک مرد کے. تو آئی تھنک ہم لوگ میلز کو بھی جب اس طرح کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ بھی اپنی عورتوں کا پھر اکارڈنگلی دھیان رکھیں گے. سو گائز پلیز ڈونٹ اگنور آپ کی بیوی, بیٹی, جس کو بھی اگر کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف ہو, پلیز ڈونٹ اگنور اٹ, ضرور فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں آپ ڈاکٹر کے. اچھا, اور جتنا بھی بریسٹ کینسر ہے وہ ایک ہی طریقے سے ٹریٹ ہوتا ہے, یہ بھی ایک مت ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ تو بہت کامن ہے کہ اکثر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو تو یہ والی کیمو لگی, آپ مجھے کچھ اور دے رہے ہیں, وہ والا ڈاکٹر تو صرف گولی دے رہا ہے, آپ مجھے آئی وی والی کیمو دے رہے ہیں. تو یاد رہے جس طرح سے ایک بھائی ایک بہن ایک جیسے نہیں ہو سکتے, جس طرح سے ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرح ایک جیسا نہیں ہوتا, اسی طرح سے دو کینسر ایک جیسے نہیں ہوتے. اور علاج آپ کی ایج کو دیکھ کے, آپ کی کلینکل کنڈیشن, آپ کی دوسرے مرض کو دیکھ کے پھر تجویز کی جاتی ہے کہ آپ کو کون سی دوا لگے گی, آپ کا کتنا بڑا کینسر تھا جس کے لیے آپ کو اور مزید کیا کیا ملے گا. تو ہر شخص کا علاج ایک جیسا نہیں ہوگا. زبردست. ہم لوگ ڈاکٹر عدنان سے بریسٹ کینسر کے متس بسٹ کر رہے ہیں, اینڈ وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو آسک ہم انادر مت جو کہ بہت کامنلی میں نے سنا ہے کہ بریسٹ کینسر صرف مڈل ایج لوگوں کو ہوتا ہے. پارٹلی ٹرو, لیکن صرف کا ورڈ اگر ہم ہٹا دیں تو بریسٹ کینسر عموماً اگر باہر دیکھا جائے تو 50 ایئرس پلس کی خواتین میں ہوتا ہے. لیکن پاکستان انفارچونیٹلی وہ ان ملکوں میں آتا ہے جہاں پہ بریسٹ کینسر یوزلی 10 سال پہلے ہوتا ہے. 10 سال پہلے ہو جاتا ہے. That's right. 40 سے 50 ایئرس کی عمر میں زیادہ ہمیں بریسٹ کینسر ملتا ہے as opposed to at a later age. Okay, great. And what is the safety for my own personal understanding 35 and above میں? Do you think girls should start going and getting mammograms around 35? So 40 is the cut-off age. اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ہے, اگر آپ ہائی رسک میں آتے ہیں, جیسے پچھلے ہفتے بھی بات ہو رہی تھی اس پہ ڈاکٹر شاہد نے کہا تھا کہ اگر آپ کا رسک فیکٹر زیادہ ہے, یعنی آپ کی بہن کو خدا نخواستہ بریسٹ کینسر ہے, آپ کی چاچی, آپ کی تائی, آپ کی پھپھو, ان کیسز میں پھر ہم جلدی کرتے ہیں اور اس میں بھی ہم میمو نہیں کرواتے, پہلے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں کیونکہ ڈینس بریسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو نظر نہیں آتا, تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا کچھ دوسری چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ایک عموماً ایج ہوتی ہے وہ 40 اینڈ ابو ہے, یعنی ایوریج ایج رسک خاتون کے لیے 40 برس کے بعد. اوکے, 40 کے بعد ایوری بڈی شوڈ گیٹ ٹیسٹڈ فار شیور. اچھا ڈاکٹر, آپ سے جلدی سے ایک اور متھ بھی میں کر لوں, بیکاز آبویسلی یو نو وی وانٹ ٹو یوز یور نالج بفور وی رن آؤٹ آف ٹائم. آپ بریسٹ کینسر جو ہے کیا صرف ریڈیشن تھراپی سے ہوتا ہے؟ بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ 3 چیزوں سے ہوتی ہے, سرجری, ادویات یعنی کیمو تھراپی, اور شعاعیں یعنی ریڈیو تھراپی. اب ان میں سے کون سی چیز استعمال ہوگی وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا, کیونکہ وہ اسٹیج پہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا جب ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے, بائی دا وے آئی نو آف پیپل جن کو الحمدللہ بریسٹ کینسر ٹریٹمنٹ ملا اینڈ دیو بین فائن, تو کیا وہ واپس آ سکتا ہے یا بس از اٹ سم تھنگ دیٹس gone? Again, very important question. Post treatment یعنی علاج کے بعد survivorship issues بہت ہیں. زندگی میں واپس آنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ آپ ایک ڈپریشن سے گزرتے ہیں, آپ ایک وہ مائنڈ سیٹ سے گزرتے ہیں, اس کے بعد ہماری کمیونٹی کو ان کو ایکسیپٹ کرنا. ہم اگر 4 لوگ بیٹھیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے ارے تم تو کینسر کی پیشنٹ ہو, تم بیٹھ جاؤ, تم تھک جاؤ گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر, جلدی سے کوئکلی دی لاسٹ کویسچن, کیا بریسٹ کینسر کنٹیجس ہے؟ نہیں. زبردست, تھینک یو سو مچ.